امام حسین کی شہادت، شریعت کا سودا نہ کیا، چاہے جان دے دی، 72 جانثاروں کو قربان کر دیا، لیکن شریعت کا سودا نہ کیا۔ امام حسین کا جب سر قلم ہو گیا تھا تو یزیدیوں نے میرے امام کے سر کو نوک نیزہ پر رکھا تھا اور ڈھول تاشوں کے ساتھ میں لے کر جو ہے گلی گلی گھمایا تھا، لیکن میرے امام حسین نے آخری درس اپنے غلاموں کو دے رہے ہیں، اے میرے چاہنے والوں سنو سنو، اے میرے غلام سنو سنو، جس کا سر کٹا نہیں ہے وہ سر نیچے ہے، اور جس کا سر کٹ گیا ہے وہ سر بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا فاضل بریل بھی فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پیارے مسلمانوں، امام حسین کی شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی۔ آج ہم جو 10 محرم یا محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو ہمیں کربلا یاد آتی ہے، امام حسین یاد آتے ہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں پکا حسینی ہوں، آپ پکے حسینی بنو، لیکن پکا حسینی میری نظروں میں وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ پکا اور سچا وفادار حسینی وہ ہے جو امام حسین کے کہنے پر اور ان کے نانا کے کہنے پر چلتا ہے، مصطفیٰ کے فرمان پر چلتا ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں شریعت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، نہ نماز چھوڑی نہ شریعت کو چھوڑا۔ یہ ہوتا ہے امام حسین کا بڑکپن، وہ امام حسین کی شان، امام حسین کی عظمت۔ یہ ہے پیارے مسلمانوں، آج ہم کیا ہیں؟ آج ہم ہری پٹی جو ہے اپنے ماتھے سے باندھ لیتے ہیں، اپنے ہاتھ میں ہری پٹی باندھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہت پکے حسینی ہیں، ہم جھوٹا وعدہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم کیا جواب دیں گے میدان محشر میں؟ اگر امام حسن امام حسین نے پوچھ لیا کہ تم تو میرے نانا کی شریعت پہ نہیں چلے، تم نے نمازیں نہیں پڑھی، تو ہمارے پاس کیا جواب؟ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی، شریعت کا دامن نہیں چھوڑا۔ یزید نے بہت کہا ہے حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، لیکن کہاں نورانی گھرانے والا ہاتھ، وہ کہاں وہ زانی والا جسم، زانی والا ہاتھ، شرابی کا ہاتھ، زنا کرنے والے کا ہاتھ، جو ننگی لڑکیوں کو نچاتا تھا اس کا ہاتھ۔ حسین نے کہا مجھے شریعت پیاری ہے، تیرا ہاتھ پیارا نہیں ہے، تیری بیعت پیاری نہیں ہے۔ اور سنو پیارے مسلمانوں، یہ تو بات کا معاملہ ہے، جب مدینہ چھوڑا ہوگا تو میرے حسین پر کیسی بجلیاں گری ہوں گی۔ یہ شہادت ہوئی تھی امام حسین کی کربلا کے میدان میں، لیکن وہ بھی قیامت سے کم نہ تھا جو مصطفیٰ کے روزے کو امام حسین نے چھوڑا ہے، اپنی ماں فاطمہ کے مزار کو حسین نے چھوڑا ہے، اپنے بڑے بھائی حسن مصطفیٰ کے مزار کو چھوڑا ہے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑا ہے۔ جس کا بچپنا مدینے میں گزر گیا وہ مدینہ چھوڑ دیا اللہ کبیرہ، جس کے امی کا گھر مدینے میں ہو وہ مدینہ امام حسین نے چھوڑ دیا۔ اور یہاں سے خط پر خط جا رہے تھے، کہاں سے؟ کوفے سے یہ خط جا رہے تھے، حسین اگر تم نہیں آئے تو ہمیں مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی، اور اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے، میدان محشر میں اس کا جواب اپنے نانا کو تمہیں خود دینا پڑے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی نے جب اتنے خط پڑھے، ہر خط میں یہی لکھا ہوا تھا، تو بتاؤ میرا حسین کیسے نہ جاتا، میرا حسین کیسا نہ جاتا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کربلا کے میدان میں آئے، آپ نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ آپ بیٹھے اور کہا، ارشاد فرمایا کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ ان میں سے وہ بھی تھے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر آئے تھے، ان میں سے وہ بھی تھے جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر آئے تھے، بیٹوں کو چھوڑ کر آئے تھے، لیکن امام حسین نے سوچا روشنی ہے، اجالا ہو سکتا ہے میرے سامنے کوئی نہ جائے کہ یہ مصطفیٰ کے نواسے ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں کہ چراغ کو بند کر دیتے ہیں۔ چراغ کو گل کر دیا گیا، لیکن جب چراغ کو روشن کیا گیا، جتنے وفادار غلام تھے وہ اب بھی بیٹھے تھے، اور جب بھی بیٹھے جب اندھیرا کیا گیا۔ یہ ہوتے ہیں پکے حسینی۔ اور آج ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، نماز ہم ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے، ڈھول تماشے ہم بجاتے ہیں، محرم کے نام پر گنڈا گردی ہم کرتے ہیں، دوسروں کی بہنوں کو ہم تکتے ہیں، کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ بہرحال یزید نے کہا حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، امام حسین نے منع فرما دیا۔ آخر کار یہ وقت آیا کہ امام حسین کا ان یزیدیوں نے تن سے سر کو جدا کر دیا، لیکن پیارے مسلمانوں
یہ تھی میرے امام حسین کی شہادت. شریعت کا سودا نہ کیا, چاہے جان دے دی, 72 جانثاروں کو قربان کر دیا, لیکن شریعت کا سودا نہ کیا. امام حسین کا جب سر قلم ہو گیا تھا تو یزیدیوں نے میرے امام کے سر کو نوکے نیزہ پر رکھا تھا اور ڈھول تاشوں کے ساتھ میں لے کر جو ہے گلی گلی گھمایا تھا. لیکن میرے امام حسین نے آخری درس اپنے غلاموں کو دے رہے ہیں, اے میرے چاہنے والوں سنو سنو, اے میرے غلام سنو سنو, جس کا سر کٹا نہیں ہے وہ سر نیچے ہے, اور جس کا سر کٹ گیا ہے وہ سر بلند ہے. اللہ کبیرہ, یہ شان ہے امام حسین کی, یہ عظمت ہے امام حسین کی, یہ شان ہے میرے حسین کی. بتاؤ کوئی کربلا کے میدان کو کیسے بھلا سکتا ہے, کربلا کے منظر کو کیسے بھلا سکتا ہے. کہتے ہیں حسین کے چاہنے والے ہم ہیں. ارے حسین کی عظمت کو سلام, حسین کی شان کو سلام. امام حسین تو وہ ہیں, امام حسن تو وہ ہیں جن کے بارے میں امام احمد رضا فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. پیارے مسلمانوں, سچے پکی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نماز مت چھوڑو, امام حسین کے غلام مانے جاؤ گے. قرآن پڑھے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے رہو, پکے مانے جاؤ گے. لیکن آج ہماری کنڈیشن کہاں پہنچ گئی, آج ہم سمجھنے تیار نہیں ہیں. آج ہم نے شریعت کا مذاق بنا رکھا ہے. ڈھول پیٹیں پوری رات, نماز فجر غائب کر دی, نماز عشاء غائب کر دی, ظہر غائب ہے, عصر غائب ہے, مغرب غائب ہے, عشاء غائب ہے, فجر غائب ہے. ہم ہیں حسینی. محرم کے نام پر ہم گنڈا گردی کر رہے ہیں اور شریعت کا گلا گھونٹ رہے ہیں. سچی بات تو یہ ہے. یاد رکھیں امام حسن کے بارے میں, امام حسین کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے, کیا فرمایا کہ میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. اس لیے وفادار امام حسین بنو, وفادار امام حسن بنو, قرآن کی تلاوت کرتے رہو, اچھے عمل کرتے رہو. قسم خدا کی ہمارے پاس نماز کی پابندی ہوگی, ہمارے پاس قرآن کی تلاوت ہوگی, ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہوگی. قسم خدا کی کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی راضی. لیکن یہ ہمیں کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.